متحدہ اپوزیشن کا ایک امیدوار نہیں کہ جیسے بڑی رضامندی کے ساتھ حکومت کو کامیابی کے مواقع دیے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے مولانا صاحب کو ودرا کروا لیں۔ بڑی واضح اور اچھی اکثریت ہوگی، فیڈریشن کا ایک نمائندہ ہے وہ واضح اکثریت سے جیتے۔ السلام علیکم، پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد نعیم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد۔ پروگرام کے پہلے سے بات کریں گے صدارتی انتخابات کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن پارٹیز کی اپنی جگہ کی جانے والی کوششوں کی۔ اب اس انتخاب میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں مگر اپوزیشن پارٹیز کسی ایک امیدوار پر متفق ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ تحریک انصاف اپنے امیدوار کے حوالے سے پر اعتماد تو دکھائی دے رہی ہے، لیکن دوسری جانب اعتزاز احسن اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شاید ایک دوسرے کی جانب پر پر امید نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کون کب اس انتخابی دور سے باہر ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اب دونوں امیدواران ایک دوسرے کے حوالے سے بہت دلچسپ بیانات بھی دے رہے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے کہ مولانا کو ایلچی بنا کر بھیجا گیا تھا اور وہ پرنسپل بن گئے ہیں، جبکہ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اعتزاز احسن ایسا دلہا ہے جس پر نہ گھر والے راضی ہیں اور نہ سسرال والے۔ اب اگر بلاول بھٹو اور زرداری صاحبان کے موقف کی بات کی جائے تو وہ اعتزاز احسن کی نامزدگی سے کسی طور پر ہٹتے دکھائی نہیں دے رہے۔ اب اس تمام صورتحال میں بریک تھرو کے کتنے امکانات ہیں اور حکمران جماعت کی پر اعتمادی کتنی درست ہے، اس پر بات کریں گے۔ جناب باقر صاحب، جو 13ویں صدر کا اب انتخاب ہونے کو جا رہا ہے کافی زیادہ دلچسپ ہے، کیونکہ حزب اختلاف جس کو ہمیں لگ رہا تھا وہ جو فری اینڈ فیئر ڈیموکریٹک الائنس ہے، جو ویسے تو NGO کا نام لگتی ہے، لیکن وہ بھی سر ایک دم سے تتر بتر ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں، سن لیتے ہیں جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران قاہرہ صاحب اور اعتزاز صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور جو the president to be anointed عارف الوی صاحب، ان کا کیا کہنا ہے۔ مسلم لیگ کے پاس ہم ووٹ مانگنے بھی گئے، ان کو وضاحت کرنے بھی گئے، خورشید شاہ صاحب بھی اور میاں رضا ربانی صاحب بھی، اور ہم ان سے ووٹ مانگنے، ہم تو جیل جانے کو بھی تیار تھے میاں صاحب کے پاس، لیکن اور ہمیں کوئی اس پہ باک نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے جا کے بھی گزارش کی کہ آپ سالچی کر لیں، آپ ان دوستوں کو جا کے کنونس کریں کہ چوئی صاحب سے زیادہ بہتر امیدوار نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ معاملات ابھی ہم چل رہے ہیں، انشاءاللہ ووٹ ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی نتیجہ اس میں پازیٹیو اس میں بھی نکلے۔ پاکستان تحریک انصاف کا صدر ہوں گا اور میری خواہش یہ ہے کہ آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بہت سارے نان پولیٹیکل ایشوز ہیں پاکستان کے، اور اس کے اندر پانی ہے، اس کے اندر صحت ہے، اس کے اندر پریونٹیو میڈیسن ہے، اس کے اندر سینیٹیشن ہے، تو ایسے بہت سارے کام ہیں جو میں کر سکتا ہوں اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے۔ امید تو یہی کر سکتے ہیں جناب کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر نہیں، وہ پورے پاکستان کے صدر بنیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کے نٹس اینڈ بولٹس میں جائیں، باقر صاحب آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین بھی کیا تھا ایک اور شو میں، اور طاہر مہدی صاحب اور بے نظیر شاہ صاحبہ کی وہ ریسرچ کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ 706 ووٹس ہیں سر لا میکرز کے، اور اس میں جو ادھر نمبرز ہیں 104 سینیٹر، 342 قومی اسمبلی کے اراکین اور 260 صوبائی اسمبلی کے اراکین جو ہیں، اور ان تمام لوگوں کی جس طرح آپ نے کہا ایکول ریپرزنٹیشن کے لیے ویٹڈ ووٹس ہیں، اور پروونشل اسمبلی کے کیونکہ 65 ووٹس بنتے ہیں الیکٹورل کالج میں، وہی جو آپ نے اس دن فرمایا تھا کہ بلوچستان کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ پاؤنڈ فار پاؤنڈ جو ہے ان کا جو رکن ہے وہ شاید زیادہ وزندار ہو جاتا ہے۔ جی وہ چونکہ سب سے چھوٹی اسمبلی ہے، باقی اسمبلیز کو بھی اتنا ہی وزن دینے کے لیے ان کو اتنے ووٹس دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو تناسب نکلتا ہے، پنجاب کا 5.7 ووٹس پر 1 ووٹ بنے گا، سندھ کا 2.58 ووٹس پر، اور کے پی کا 1.9 پہ، جبکہ بلوچستان کا 1 ووٹ کی کاؤنٹ ہوگا۔ اسی طرح نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا بھی ایک ووٹ کاؤنٹ ہوگا، تو یہ پورا جو الیکٹرل کالج ہے 706 ووٹس کے حصے سے بن جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جیسا کہ ابھی کی سچویشن ہے، اگر یہ تبدیل نہیں ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کیک واک ہے عارف الوی صاحب کے لیے، اور وہ بڑی آسانی سے صدر منتخب ہو جائیں گے۔ لیکن
اگر فضل الرحمان صاحب کے بیانات سنے جائیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر اعتزاز احسن ہمارے ساتھ ہو جاتے تو ہم ان کو شکست دے دیتے، تو یہ میرے خیال میں یہ پرفریب خوش فہمی ہے، ڈیلوژنل آپٹمزم جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ڈیلوژنل آپٹمزم جی، وہ اگر اکٹھے بھی ہو جائیں تھیوریٹکلی باقر صاحب ایک تھیوری ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز اگر ایک یوٹوپین سچویشن میں متفق ہو جائیں، یکجہت ہو جائیں اور ساتھ میں متحدہ قومی موومنٹ کے ووٹس بھی ملا لیں تو پھر ایک طرح کی سچویشن بنتی ہے جس میں متحدہ قومی موومنٹ جس کا ایک منسٹر بیٹھا ہوا ہے اس کیبنٹ میں، اس کو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پریزیڈنشل الیکشن کے لیے صرف کاغذی بات ہو رہی ہے کہ کیا بالکل بھی ممکن ہے کہ عارف علوی صاحب کے علاوہ کوئی بھی صدر تقرر ہو سکتا ہے؟ عارف علوی صاحب is I think across the finish line. جی جی، وہ اس وقت ہے، ان کا ٹیلی میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت دی تھی 344. جی ٹھیک ہے، اگر آج جو آپ نے ڈان میں چھپنے والی سٹوری کے ریفرنس دیا ہے اس کے حساب سے 357 بنتے ہیں، لیکن چونکہ کچھ جگہوں پر بائی الیکشنز وغیرہ ہونے ہیں تو میں نے اس کو نکال کے جو کیلکولیشن کی تھی 344 بنایا تھا. اور جو ووٹنگ پیٹرن ابھی تک چلتا آیا ہے، ان کو نیشنل اسمبلی سے 176، سینٹ سے 33، تقریباً 32 پلس ووٹ 33 پنجاب سے. عارف علوی صاحب کو 337 ووٹ، فضل الرحمان صاحب کو 199 اور اعتزاز احسن صاحب کو 115. میرے خیال میں جو اگر اس طرح جائیں کہ ابھی کیونکہ اپوزیشن کا سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کون کس طرف جائے گا، تو اگر ساری اپوزیشن پارٹیز اس کو پیپلز پارٹی کو علیحدہ کر کے کیا جائے تو تقریباً فضل الرحمان صاحب کو 213 اور پیپلز پارٹی کو 116 ووٹ مل جائیں گے اعتزاز احسن صاحب کو. دوسری ایک لوگوں میں جسے کہتے ہیں نا کہ ایک میتھ ہے جو میرے خیال میں غلط ہے کہ یہ ہم خواہ مخواہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب اپوزیشن جماعتیں متحد ہو جائیں گی. سب کا اپنا اپنا ایک جو ہوتا ہے کہ اسٹریٹجی ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی، اس پہ وہ چل رہے ہیں، ان کے اپنے پولیٹیکل گولز ہیں. ڈیموکریسی ہے یہ جناب کہ ان کو کانٹیسٹ کر رہے ہیں. کیوں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب کے سب اکٹھے ہو کے حکومت سے لڑیں گے؟ شاید یہ ایک بہت ہی آئیڈیلسٹک سچویشن ضرور ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کو جس طرح کبھی وہ پیپلز پارٹی کو کرٹیسزم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ میرے خیال میں تھوڑا سا مسپلیسڈ ہے. لیکن دوسری جانب جناب جو پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے اسی شو پہ سر کہا فضل الرحمان صاحب جا رہے ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ایک ہی صفحے پہ کسی طرح سے لے آئیں، لیکن وہی جس طرح اب ایک دوسرے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ثالث ہیں وہی پھر واپس آ کے امیدوار بن گئے. نہیں وہ اس کا میں نے لطیفے کا ورژن اور سنا تھا کہ رشتہ لینے انہیں بھیجا تھا خود ہی شادی کر کے. میں سر وہ والا ورژن میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اگر ہم جو انہوں نے بہت ہی اچھی اور نفیس گفتگو میں کہا کہ جی وہ پرنسپل بن کے واپس آئے. پھر آپ نے اسٹریٹجی کی بات کی، آپ بالکل درست کہتے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کی مختلف اسٹریٹجیاں ہوتی ہیں، ان کے نظریے مختلف ہوتے ہیں، ان کا رخ بھی بالکل مختلف ہوتا ہے. لیکن جب آپ نے 2018 کے انتخابات کے بعد کسی طرح سے یک زباں کہا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، اور آپ نے کہا کہ ہم ایک پرجوش اور مضبوط قسم کی ہم کریں گے اپوزیشن. اب تو سر پنجاب سے بھی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی بھی قیادت پہلے 2-3 مہینے اب خاموش ہی رہے گی مور اور لیس، اور وہ اپنی پارٹی کو ہی آرگنائز کرے گی. بہترین ہو گیا، آپ اپنی پارٹی کو ضرور آرگنائز کریں، لیکن اتنا تتر بتر ہونا ایک اپوزیشن کے لیے مضبوط کردار نہیں ہے، اور ہماری جمہوریت کے لیے بھی وہ ایک مضبوط کردار شاید پھر نہیں ادا کر پائیں گے. جی وہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ اس طرح سے اپوزیشن اگر متحد نہیں رہتی تو وہ کمزور ہو جائے گی اور اس طرح سے گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکے گی. نمبرز ان کے پاس سگنیفیکنٹ ہے، اگر وہ اکٹھے نہیں رہتے تو یہ گورنمنٹ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح میں نے بات کی تھی کہ ان سب کے ہیں وہ اپنے اپنے آبجیکٹیوز، ریگنگ ایک متفق ان کا کامن ایجنڈا تھا، انہوں نے اس پہ اکٹھی آواز اٹھائی. لازمی نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنشل الیکشن پہ بھی اسی طرح سے اکٹھے ہوں. اب ہو سکتا ہے کل کوئی اور ایشو سامنے آئے اس پہ پھر یہ اکٹھے ہو جائیں، تو یہ پوزیشن اور چینج ہوتی رہے گی. لیکن یہ امید یہ آئیڈیلسٹک سچویشن یہ ہے کہ اپوزیشن اکٹھے ہو کے حکومت پہ ایک چیک رکھے. اچھا اگر صدر کے عہدے پہ بھی بات کر لیں جناب، ہم نے ایک بار بھی اس کا ایک خلاصہ ہم نے دیا تھا، لیکن آرٹیکل 41 میں آپ نے دیا ہوا ہے کہ جی اس طرح آپ کے جو صدر ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان کا یہ کردار ہے کہ وہ فیڈریشن کی دفاع کریں، تو اس لیے جو پوری کی پوری الیکٹورل کالج ہے، بے شک وہ ایوان بالا ہو، بے شک وہ قومی اسمبلی ہو، بے شک وہ آپ کی صوبائی اسمبلیاں، وہ پھر مل کے اس کو منتخب کرتی ہیں.
علامتی حیثیت سے بڑھ کے جناب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل ہی دوسرے اینڈ آف دا اسپیکٹرم پہنچ جائیں، آپ پہنچ بھی نہیں سکتے. 58-2B کے دن ختم ہو گئے جب آپ ایک دن میں تمام اسمبلیوں کو گھر بھیج دیتے تھے. لیکن ممنون حسین صاحب سے آگے بڑھ کے، علامتی حیثیت سے آگے بڑھ کے ایک تعمیری کردار اگر صدر ادا کر سکے، جو بائی دا وے سر آئین نے اس کو دیا ہوا ہے، آئین کے تحت آپ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل رول اپنا سکتے ہیں اور ایک مثبت آپ کا کردار ہو سکتا ہے جس کو آپ ادا کر سکتے ہیں ود ان دا اسکیم آف دا فیڈریشن. نہیں، آپ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ انہیرنٹلی اسکیپٹک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی ہر چیز سے اسکیپٹسزم وہ ٹپک رہی ہوتی ہے. ابھی جیسے آپ عارف الوی صاحب کا جو آپ نے بیان چلایا اس میں تو اس میں انہوں کہتے ہیں میں پی ٹی آئی کا صدر ہوں گا، لیکن جو ایکچولی ٹیکنیکلی ان کا غلط سٹیٹمنٹ ہے، وہ پاکستان کے صدر ہوں گے. تو ہم یہی ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس پارٹیزن شپ سے بڑھ کر جو ان کے عہدے کی ریکوائرمنٹس ہے اس پہ پورا اتریں گے، کانسٹیٹیوشن کا دفاع کریں گے. باقر صاحب شاید ہم اور یہ ٹوکنزم جو ہے کہ جناب ایک سیریمونیل ایک پوزیشن صدر کے لیے ہے، اس سے آگے جا کے کام کریں گے. کافی زیادہ رول ہے جو صدر ابھی بھی ادا کر سکتا ہے. ویسے سر شاید ہم بہت زیادہ کیڑے نکال رہے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے بھی اپنی نو منتخب وزیر اعظم والی جو تقریر تھی اس میں بھی انہوں نے ابتدائیہ میں ہی کہا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کا شکر گزار ہوں. اب تمام ملک آپ کے پاس ہے جناب، آپ 3 صوبوں میں آپ کامیاب ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا یہ میرا پہلا سینٹنس اس وقت ان کی تقریر کے بعد کومنٹ کرتے ہوئے یہی تھا کہ جناب آپ پاکستان کے صدر ہے، پرائم منسٹر ہے، اور یہ کوئی پارٹی کنونشن سے آپ خطاب نہیں کر رہے، آپ ملک سے خطاب کر رہے ہیں، قوم سے خطاب کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ان کی سوچ میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس سمبولک رول پہ آ جائیں، علامتی حیثیت پہ آ جائیں، تو اعتزاز احسن صاحب نے تو کہہ دیا سر، انہوں نے کہا ہے کہ عارف الوی صاحب اسی طرح صدر ہوں گے جس طرح ممنون حسین صاحب نواز شریف صاحب کے لیے صدر تھے. اچھا میاں نواز شریف صاحب کا تو ایک سلسلہ ہے، بے شک وہ رفیق تاڑ صاحب ہوں، بے شک وہ ممنون حسین صاحب ہوں، ان کے جو صدر ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی روایتی ہوتے ہیں. شاید اتنی ضرورت نہیں تھی کہ اتنے بھی وہ سٹینڈ آن سیریمنی کریں. کیا اس بار آپ اس طرح کی امید رکھتے ہیں کہ جو ہمارے صدر ہیں ان کا ایک سٹرونگر رول ہوگا؟ اتنا سٹرونگ نہیں کہ جی جمہوریت ہی خطرے میں آ جائے جو آپ نے 90 کی دہائی میں دیکھا تھا، لیکن جو مڈل گراؤنڈ ہے سر. اور میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل سوال ہے کہ جی وہ مڈل گراؤنڈ ہے کیا. اچھا جی، جیسے اگر ہسٹری میں دیکھیں فضل الہی صاحب تھے، ان کے بعد جو صدر آئے، یا پھر ضیاء صاحب اور تارڑ صاحب کے بعد جو صدر آئے مشرف صاحب، اچھا، اور اس کے بعد ممنون حسین صاحب کو صدر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایک اس طرح کا ڈوسائل قسم کا پریزیڈنٹ گزرتا ہے اس کے بعد ایک بڑا اسرٹیو پریزیڈنٹ آتا ہے. اس دفعہ یقیناً اس طرح کی سچویشن نہیں ہے، لیکن کم سے کم جو میری توقع ہے جو عارف الوی صاحب سے، کہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ان پہ خرچ ہوتا ہے وہ اس کو جسٹیفائی کریں گے، اور ایک ہمیں فنکشنل پریزیڈنسی. ابھی آپ نے بہت اچھی بات کی. امید ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جس طرح پی ٹی وی کی بلڈنگ میں تبدیلی آئیں تو ایوان صدر میں بھی اسی طرح کی تبدیلیاں آئیں گی. اور اگلے حصے میں اب بات کریں گے ان اقدامات کی جو ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اٹھا رہی ہے. ایک نیا اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل قائم کیا ہے، اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس حصے میں بات کریں گے موجودہ حکومت کے ان اقدامات کی جو وہ ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اٹھا رہی ہے. عمران خان صاحب اس معاملے پر کافی سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں. سادگی کے نعرے سے لے کر لوٹی ہوئی رقم کی واپسی اور ٹیکس کے نظام کی بہتری کے لیے انہوں نے کافی وعدے کیے ہیں. اور اب ان کی جانب سے اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں بہت ہی اہم ناموں کو شامل کیا گیا ہے جو کہ معاشی امور کے ماہر سمجھے جاتے ہیں اور اپنے اپنے اداروں میں قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں. کپتان نے اپنی معاشی ٹیم کا انتخاب تو اچھا کر لیا، مگر جو معاشی مسائل کا بڑا ٹوٹل سکور بورڈ پر نظر آ رہا ہے اس ٹارگٹ کا حصول کتنا ممکن نظر آ رہا ہے. جناب یہ سوال بھی کافی گمبھیر ہے جناب، معاملہ بھی بہت گمبھیر ہے. لیکن جو ایک کانٹروورسی ہے واقع صاحب جو بالکل آن دا سرفیس آئی، لوگوں نے زیادہ تر اس کاؤنسل کی
तारीफ़ की, माहिरीन की तारीफ़ की, माहिरीन की चुनाव की तारीफ़ की, लेकिन फिर एक ये छोटी सी क्रिटिसिज्म थी कि जी अगर आपने इसहाक डार साहब की इकनॉमिक या माशी पॉलिसी से बिल्कुल ही ब्रेक करना है तो क्या वो ही अराकीन क्यों हैं जो इसहाक डार साहब की एडवाइजरी टीम में नज़र आते थे। और ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनफेयर है कि अगर आप उन अराकीन को भी देख लें, उनमें भी एक अक़लियत है जिनका ताल्लुक था इसहाक डार साहब से, और उस अक़लियत में भी वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी हमारा काउंसिल में बैठना या इसहाक डार की मुशावरत करना वो किसी खाते में नहीं जाती क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जाती थी। असद जी, मेरा ख्याल में कुछ ज़्यादा से लोगों ने एंथुजियाज्म इस कमेटी के बारे में दिखा दी है। जी हाँ, शायद प्रेस ने क्रिएट किया है। अच्छा। क्योंकि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है ये हमेशा से एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल। अगर इसको देखें, जो मसला हो रहा था कि इसको हुकूमत कितना इंपॉर्टेंस देती है, कितना रेगुलरली मीट करती है, इसका एक स्टेटस अभी भी वही रहेगा, रिकमेंडेटरी बॉडी। रिकमेंडेटरी है। अब ये एक महीने में एक दफ़ा मिले या साल में 4 दफ़ा मिले तो ये अब इस हुकूमत की स्वाबदीद पे है। उन्होंने बड़े नाम यकीनन शामिल किए हैं और जो बड़े बड़े इदारों में हैं, और उनके काफ़ी उस पर हमारे कोई किसी पे हम डाउट नहीं कास्ट करते। ठीक है। इसहाक डार की टीम में भी बड़े नाम थे, उन्होंने भी अपने ताई उनको चलाया, और ये इनकी रिकमेंडेशन कोई बाइंडिंग नहीं होती। अच्छा। वो अब हुकूमत पे होता है कि उसको लेके चले या ना चले। लेकिन अब ये देखना है कि जिस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है कि जी इतने बड़े नाम और इतने ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट आ गए हैं, तो हुकूमत इनके टैलेंट को, इनकी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल किस हद तक करती है और उसको आगे लेके चलती है। अभी जो है इस वक्त है जनाब की जो थोड़ा सिचुएशनल एनालिसिस भी कर लें जनाब कि एक तो यह है कि हमारा एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस दरवाजे पे खड़ा है, जिसके लिए अब आप IMF का भी दरवाज़ा खटकाने को तैयार है, और भी जो है ज़राए आप देख रहे हैं कि डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल मिल जाए या कुछ बॉन्ड्स फ्लोट किए जाएं। ग्रोथ आपकी स्लो डाउन होने जा रही है। सीपेक के कर्जे अब आपके एक्सटर्नल पेमेंट्स को वो काफ़ी असरअंदाज कर रहे हैं। और ये भी हकीकत है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो 7% पे है, और हमारा जो उधार का लेवल है इट्स 72%, और ये 15 ईयर हाई पे है इस वक्त। यानी कि पिछली जो हम जमहूरी दौर कहते हैं उससे पहले का ये जो था 15 साल आज से पहले जो जिस लेवल था उस पर पहुंचा हुआ है। तो जो भी एडवाइजरी काउंसिल बनेगी अब उसको मोर और लेस जो उसका वर्क है वो कट आउट है कि वो उसने गवर्नमेंट को रेकमेंड करना है कि किस तरह से फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करे, रेवेन्यू किस तरह से जनरेट करे। उसके लिए आपने टैक्स के सिस्टम में रिफॉर्म्स लानी है, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करना है कि जनाब मैं जो पैसा दे रहा हूं वो जंकेट्स पे खर्च नहीं हो रहा, वो एक्चुअल उसको यूज में जा रहा है। और एक और भी चीज़ है बाकिर साहब, और ये शायद हम फिर से बात कर रहे हैं इसी शो पे, वो ये है कि आपने शायद तमाम जो आपकी मईशत का रुख है उसी को बदलना है। अभी आपने डोमेस्टिक ग्रोथ को बिल्कुल कोई तरजीह नहीं दी, बल्कि तमाम जो आपका एक रेंट एक्सट्रैक्ट करना पे एम्फेसिस है, आपकी जो पूरी मईशत है उसको बैनुल-अक़वामी दारे रेंट सीकिंग का करार देते हैं कि उसमें क्योंकि आपकी अपनी डोमेस्टिक वैल्यू नहीं है, डोमेस्टिक ग्रोथ नहीं है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फॉरेन बॉडी से वही रेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं या अपना जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो आपकी जियोग्राफिकल पोजीशन है, उससे आप रेंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो आपने अपने एक्सपोर्ट्स को, अपनी डोमेस्टिक ग्रोथ को और किसी ना किसी तरह से एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी को सामने रखना है, वो अभी तक नजर नहीं आ रहा। वो भी, और साथ जो है एक चीज आपने एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की बात की थी, इंपोर्ट्स को कट करना है, अखराजात को कम करना है, और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जो से बहुत ज्यादा लॉस कर रही हैं उसके बारे में PTI एक पॉलिसी लेके आई है, लेकिन कितनी साउंड है वो अभी आगे जाके देखेंगे। वो बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं, इनका ख्याल है कि फंड बना के उधर इनको ट्रांसफर कर दिया जाए और रिहेबिलिटेट कर किया जाए। बाकिर साहब, माशी और तकनीकी बात से जरा हट के एक जो नया ओहदा बनाया है, आप सही कह रहे हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल पहले भी थी, लेकिन जो अब उन्होंने एक खसूसी मुआवन को भी तकर्रुर किया है शहजाद अकबर साहब को कि वो अब उस पर काम करेंगे, जो PTI का एक बहुत उनके मंशूर का भी एक बहुत बुनियादी प्लैंक था कि जो लूटा हुआ पैसा है उसको किसी तरह से हमने वापस लाना है। अब उसमें लोग कोई वो 200 अरब का एक रैंडम फिगर है, लेकिन बेशक अरब हो, खरब हो, करोड़ों हो, वो कह रहे हैं कि जी हम इसको किसी तरह से वापस लाएंगे, हमारी अपनी मईशत उसको वसूल करेगी और हम उससे किसी ना किसी तरह से कोई फ़ायदा ड्रॉ करेंगे। तो उस पे क्या, उस पे थोड़ा सा बल्कि क्या मैं कहूँ उसको कि काफ़ी हद तक जो है वो एक
پولیٹیکل ریٹرک تو اس کو کہا جا سکتا ہے. ریالٹی میں یہ کافی مشکل کام ہوگا کیونکہ دنیا بھر میں اپنے ہر ملک میں اپنی اپنی ایک لیگل رجیم ہے. آپ نے وہ آپ کے ساتھ کس حد تک کام کرتے ہیں. ابھی پیچھے بھی ہم نے اس کنٹروورسی میں دیکھا کہ آپ صرف وہ کیا ان کو کہتے ہیں وہ لیگل اسسٹنس, میوچل لیگل اسسٹنس کے کاغذات ہی تبدیل کرتے رہے لیکن کوئی خاص آپ کو اسسٹنس باقی ملکوں نے نہیں دی. تو وہ کس طرح سے ریگولیٹری میکانزم, لیگل فریم ورکس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. لیکن جہاں تک ہم اس معاشی کی بات کریں, ایک میں پوائنٹ نوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا جو اب ساری فوکس جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا کہ اس اکانومی پر ہوگا, وہ یہ کہ حکومت کے جو انیشیل پرسیپشنز ہیں لوگوں میں, عوام میں, ایک تو جو ہے نا جو ایک ان کی انتھوزیاسٹک بیس ہے, اس کے علاوہ وہ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ اکانومی کس طرح سے فنکشن کرتی ہے. اور جہاں پہ جب اکنامک ریفارمز ہوں گے تو لوگوں کے لیے پین بھی آئے گا, اور جو بہتری ہے وہ بڑی سلو کمنگ ہوتی ہے. اتنی آسانی سے اکنامک ریفارمز کا امپیکٹ اتنی جلدی سے نہیں آئے گا, تو اس کی سیاسی کاسٹ ہوگی. اور بے شک کامیاب بھی ہو سیاسی جماعت, اس کی مقبولیت پر بھی کافی گہرا اثر پڑتا ہے. جیسے آپ نے مسلم لیگ نواز کو بھی دیکھا تھا جناب, انہوں نے تو آرٹیفیشلی پیکڈ ہی رکھا تھا اپنے ڈالر روپی ریٹ کو, بعد میں پتہ چلا کہ اس کا کتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوا. اگلے حصے میں بات کریں گے بین الاقوامی تعلقات کی اور عمران خان صاحب کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نہ شامل ہونے کا فیصلہ. Stay with us. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس میں بات کریں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی, جس میں وزیر اعظم صاحب نے نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کی جگہ وزیر خارجہ پاکستان کے مقدمے کو اس عالمی فورم پر پیش کریں گے. وزیر اعظم پاکستان کا شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کتنا حوصلہ افزا ہے اور خارجہ پالیسی کے معاملات پر اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے, اس پر بات کریں گے. اور اگلے حصے میں بھی بات کریں گے اس سے ہی لنکڈ کہ مائک پومپیو اور امریکی پالیسی جس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. جناب باقر صاحب, ہم نے 4 سال تنقید کی مسلم لیگ نواز پہ کہ جی یہ وزیر خارجہ نہیں تقرر کرتے. ایک جو خصوصی مشیر ہیں وہ خصوصی معاون کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں. اینڈ میں آپ کے جو قریبی دوست تھے, جو منسٹر آف واٹر اینڈ پاور تھے, وزیر دفاع بھی تھے, ان کو آپ نے پھر وزیر خارجہ تقرر کر دیا. جناب آگے بڑھتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب, آپ کو پتہ ہے سر, انہوں نے بہت دیر اپنے پاس رکھی فورن منسٹری کی پورٹ فولیو. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے پاس رکھی یہی وزارت خارجہ کی پورٹ فولیو. شاید ان کی جو ان کی نظر تھی وہ باقر صاحب جیسی بہت گہری تھی خارجہ امور پر. لیکن اب عمران خان صاحب نے آن ڈے 1 شاہ محمود قریشی صاحب, جیسے آپ نے کہا ان کا تجربہ بھی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں وہ وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے یہ ساری پورٹ فولیو ان کو چارج سونپ دیا. تو جناب اب یہ جو کنٹروورسی بن گئی ہے کہ جی خود خان صاحب اب یونائٹڈ نیشنز نہیں جا رہے, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو مستقل متنازع رہتا ہے عالمی سطح پر, یہ تھوڑا سا شاید ریکیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہماری اپنی قومی پالیسی اور ڈومیسٹک پالیسی اور اندرون پالیسی ہے اسی کی ایکسٹینشن آپ کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے, اور اگر ایک قابل وزیر خارجہ اس کو سنبھال رہا ہے تو اس طرح کام چل سکتا ہے. نہیں, میں تھوڑا سی اس کے اوپر کچھ ہے پہلے کہ کیا ان کی ایزمپشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں جا رہے, یا کیا انہوں نے ایزمپشنز کہہ رہا ہوں, پریٹیکسٹ ہے جس پہ وہ نہیں جا رہے ہیں اور اس کا کیا اثر ہوگا. پہلا تو یہ ہے کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا سارا فوکس اس وقت ڈومیسٹک ایجنڈا پر ہے, اکانومی کے حالات خراب ہیں جس کو وہ کرنا چاہتے ہیں, آسٹیرٹی میئرز وہ لے رہے ہیں اور وہ کوئی امپریشن نہیں دینا چاہتے کہ میں کسی جنکٹ پہ جا رہا ہوں. اور یہ ان کا جو بیسک ہے کہ میں اپنے گھر کو درست کرنے کے لیے وہ بیلاروس نہیں پہنچ جائیں گے ایک دم سے راتوں رات. اچھا, اب اس کا جو نیگیٹو میری نظر میں ہے کہ یہ ہے کہ یہ ایک نئی گورنمنٹ کو عالمی سطح پر انٹروڈیوس کرنے کا ایک بہت اچھا موقع فراہم کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی پیچھے دیکھیں تو چاہے نریندر مودی تھے, پریزیڈنٹ جی تھے, تھریسا مے تھیں, ڈونلڈ ٹرمپ تھے, یا باراک اوباما تھے, جب بھی اتنے بڑے ملکوں کے میں نے نام
लिए आपको कि जब उनका फर्स्ट मतलब वो फर्स्ट ईयर ऑफ द टेन्योर होता है तो वो खुद UN असेंबली जाते हैं, क्योंकि वो अपना एक मौक़िफ़, अपनी नई हुकूमत का मौक़िफ़ वहाँ पेश करते हैं और उनको इंट्रोड्यूस, अपने पॉलिसीज़ को वहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं। वो आपका फॉरेन मिनिस्टर शायद नहीं कर सकता। अभी आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है दुनिया का। मुझे वहाँ से UN अपना जो मिशन है हमारा, उससे पता चल रहा था कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इमरान खान साहब के लिए आ गई कि हम इंटरव्यू या मीटिंग करना चाहते हैं, जो पहले कभी नहीं आती थी, क्योंकि एक इमरान खान अपने साथ स्टारडम तो कैरी करते हैं, लेकिन वो अब शायद नहीं जाएंगे, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। दूसरी तरफ जहां आप बात करते हैं ना ऑस्टेरिटी मेजर, खर्चे कम करने के, तो वो बेसिकली अंडर कट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आप जब एक सेशन में जाते हैं 10-12 वर्ल्ड लीडर से आप मिलते हैं वहाँ पर और आप अपना पोजीशन एक्सप्लेन करते हैं, अपनी कमिटमेंट शो करते हैं कि बेहतरी की तरफ जाने के लिए, तो वो आपको किसी और तरीके से मिल नहीं सकती। वरना आप 10 कैपिटल्स का चक्कर लगाएं तो वो जो खर्चा होता है, तो आप अपनी एक पोजीशन को सेल कर रहे होते हैं और बड़े कम वक्त में 1-2 दिनों में आप 12 मीटिंग्स कर देते हैं। और ये सब के सब एक तो पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये लोग फिर जैसे हम एक मुश्किल सूरत हाल में गिरे हुए हैं जहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, प्लस इकोनॉमिक एजेंडा जो हम बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत से मुल्कों की मदद चाहिए होती है। इसी पॉइंट पे बाकिर साहब, जब माजी में हमारे वज़राए आज़म गए हैं और उन्होंने जनरल असेंबली को इसी तरह उससे वो मुखातिब हुए हैं, तो क्या पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था? उस तरह हमारा मौक़िफ़ उस तरह बयान हो सका था इतने मुस्बत तरीके से? नहीं, अब देखिए, अब इसको आप इससे से कंपेयर कर ले कि अगर एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है हमारा यहाँ पे और सबसे ज़्यादा सीनियर फिगर होता है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो अगर जाएगा तो उसको हाईएस्ट लेवल पे एंगेजमेंट मिलेगी, हैसियत है। अब जब फॉरेन मिनिस्टर जाएगा, हो सकता है दोस्त ममालिक के कुछ सरबराहान उनसे मिल लें, लेकिन उस तरह की उनको वो वहां पे एंगेजमेंट्स नहीं मिलेंगी। आप एक बेहतर फोरम पे और वो कर सकेंगे। अब इमरान खान साहब बहुत अच्छी बातें बैठ के कर रहे होंगे, लेकिन जो बात वो डायरेक्टली उन वर्ल्ड लीडर्स से कह सकेंगे वो नहीं हो सकेगी। साथ साथ कश्मीर का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब देखिए, जब पहला एक जो सेट होता है वहाँ स्पीचेस का, उसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट्स और हेड ऑफ स्टेट्स खिताब करते हैं। अब जब इमरान खान साहब नहीं होंगे तो हम सेकंड सेट में होंगे, तो वो सेकंड सेट में मतलब पहला एक फेज़ वहाँ स्पीचेस का UNGA में गुजर चुका होगा, तो वहाँ कश्मीर भी एक तरह से हम जो रेलीगेट हो जाएगा उसमें जो डिस्कशन का वो जो एजेंडा है। नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत मजबूत मौक़िफ़ अपनाया था जब बुरहानुद्दीन वानी की बात की थी यूनाइटेड नेशंस में। जी, उन्होंने, आप हमेशा से ही हमारी जो स्पीचेस का हिस्सा रहा है, लेकिन कहने का मकसद है कि आपको अपना एक नेशनल नैरेटिव बेचना है, आपने नई हुकूमत को इंट्रोड्यूस करना है, तो इस वक्त बेहतर ये था कि आप चले जाते और ये शायद ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता बनिस्बत पाकिस्तान। चलें अगले हिस्से में बात करेंगे अमेरिका के एक मरतबा फिर डूम वॉर के ऐलान की और कोalition सपोर्ट फंड जो मुतासर हो रहा है। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। आखिर में बात करेंगे अमेरिका के एक मरतबा फिर डूम वॉर के ऐलान की। अमेरिका ने कोalition सपोर्ट फंड की मद में $30 करोड़ की इमदाद ना देने का फैसला इसलिए किया है कि उनके मुताबिक पाकिस्तान शिद्दत पसंदों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ नहीं कर रहा। अब उससे पाकिस्तान को कितना फ़र्क पड़ सकता है और आने वाले दिनों में माइक पॉम्पेओ का दौरा पाकिस्तान किस हद तक मुतासर हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। जनाब, अब वज़ीर ख़ारजा साहब इतनी तवील बात की, उनका भी बयान सुन लेते हैं इसी मौजू के मुतालिक। हमें उनकी जो ख्वाहिशात हैं उन्हें समझना चाहिए और उन्हें जो हमारी ज़रूरियात है समझना चाहिए। ये रिश्ता यकतरफा नहीं है, ये दो तरफा ताल्लुक़ है और ताल्लुक़ में जो दो तरफा होता है और ऑब्जेक्टिव कॉमन होता है, आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं। हम सिर्फ समझेंगे नहीं, कुछ समझाएंगे भी। आप हमारी ज़रूरत समझें, हम आपकी ज़रूरत समझें। बिल्कुल सर, वो मैरिज काउंसलिंग वाली जो अल्फाज का इन्होंने चुनाव किया, ठीक चुनाव किया, लेकिन उस एनालॉजी में सर अगर हम डाल दें कि जी हमसायों का घर है
اس گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, اس آگ کو آپ بجھا نہیں سکتے. اب آپ نے گھوم پھر کے اگر ہمیں ہی قصوروار ٹھہرانا ہے. احمد رشید سر, ان کی آپ کو پتہ ہے افغانستان پہ بہت زیادہ مہارت ہے, از ویری ویل ریسپیکٹڈ. انہوں نے ابھی ایک مضمون بھی لکھا ہے افغانستان کے متعلق, جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو سائیگون کی اب ایکوز جو ہیں وہ اب نظر آتے ہیں. یعنی جنوبی ویتنام میں جب امریکی قوتیں تھیں وہ کس طرح بھاگی تھیں کہ انہوں نے تو اپنے ہیلی کاپٹر بھی سمندر میں گرا دیے تھے ایویکیویٹ کرتے کرتے. اب افغانستان میں سر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ٹیریٹری وہ سیڈ کرتے جا رہے ہیں. ان کی جو افغان نیشنل آرمی ہے وہ کرمبل کر رہی ہے. ابھی ایک ایلیٹ کمانڈوز کا یونٹ جس میں کوئی 100 ممبران تھے, ان کو بھی تہس نہس کر دیا گیا ہے. پالیسی ان کی تتر بتر ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر سے وہ ظلم خلیلزاد جیسے آدمی کو, جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی, جس کی وجہ سے حامد کارزائی جیسا صدر منتخب ہوا, جس کی وجہ سے آپ کسی آدمی کو ساتھ بٹھا نہیں سکے لویا جرگہ میں, اس کو آپ نے پھر سے خصوصی انوائے تقرر کرنا ہے تاکہ جو جنگ آپ نے شروع کی تھی وہ ختم بھی اسی طرح ہو, اتنے ہی نقصان کے ساتھ. اب جو واشنگٹن پالیسی سرکلز میں ایک طرح کا اتفاق پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان ری الائن کر رہا ہے چین کی طرف, اور پھر چین کے بعد اب روس کی طرف بھی ہاتھ بڑھا رہا ہے جو اس کا کافی دیر سے ایک روایتی دشمن تھا. اب اس چیز کو سر یہ چیز اب مزید ہارڈن ہو رہی ہے. اب اس طرح ٹرمپ کی انتظامیہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ 300 ملین کا انہوں نے نہ صرف کینسل کیا فنڈ, لیکن پاکستان نے زیادہ کوئی ری ایکشن بھی نہیں دکھایا. تو یہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں باقر صاحب؟ پاکستان کو ری ایکشن نہیں دکھانا چاہیے تھا جیسے, لیکن سٹارٹنگ وتھ کہ جو آپ نے بات کی کہ ڈو مور, انہوں نے آج پھر کہا ہے, انہوں نے ڈو مور نہیں کہا, ان کا بس بائی بس بہت ہو گیا, بہت ہو گئی. اور وہ یہ کہ یہ اچھی شروعات نہیں ہے کہ اگرچہ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جب سے آئی ہے, اور جیسا بھی آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی سارٹ دکھایا, تو وہ بڑی پازیٹیولی ان کو انگیج کرنا چاہتے تھے. اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا ایک اینٹی امریکہ ایک پوزیشن رہی ہے, اس کے باوجود جب یہ انہوں نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے بڑا پازیٹیو ایٹیچیوڈ دکھایا. اور وہ جو ٹرانسکرپٹ کے اوپر کنٹروورسی ہوئی, اس سے انہوں نے کس طرح اس وزٹ کو سالویج کرنے کے لیے, بچانے کے لیے انہوں نے وہاں سے اس سے بھی ریگل آؤٹ کیا اور اپنے موقف سے پیچھے پسپائی اختیار کی. انہوں نے کہا ہمارا موقف مختلف تھا لیکن چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو چلے بہرحال وہ یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کے اقدامات ہوں گے تو میرا خیال میں کہ کوئی آپٹکس اچھی نہیں ہے کہ ریلیشن شپ کو آگے بڑھا کے جانے کے لیے. ایک تو آپ دیکھیں کہ مائک پومپے جو پاکستان آ رہے تھے وہ ایک احسان کر کے چند گھنٹوں کے لیے آ رہے تھے, بیسیکلی وہ انڈیا جا رہے تھے جہاں پہ 2+2 ڈائلاگ کے لیے جا رہے ہیں. وہاں پر ان کی جو پریفرڈ ٹریڈ ڈیفنس پارٹنرشپ ہے اس کو آپریشنلائز کرنے, اور وہ ڈیفنس سیکٹری جا رہے ہیں. تو یہاں وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز کے ساتھ تھوڑی دیر گھنٹے رک کے ایک شو کرنا چاہتے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں, اس کو بھی انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. ابھی آپ کو صبح بھی مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ جی اس پہ کوئی اثر کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پڑے گا. میں نے کہا کہ پہلے ہی یہ تعلق جو ہے یہ کافی حد تک ڈسٹرائے ہو چکا ہے, اب مزید نئے لوز کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور باقر صاحب میں اگر کیونکہ وقت ہمارا کم ہو رہا ہے, جو 30 ارب ڈالر کا 30 کروڑ ڈالر کا جو ایک فگر ہے جو انہوں نے اب ہم سے وڈرا کر لیا, بلکہ انہوں نے لفظ بہت خوبصورت استعمال کیا ہے, ری پروگرام. یہ جو رقم ہے یہ ری پروگرام ہو جائے گی. 80 کی دہائی میں جب ہمیں 332 ملین ڈالر آفر ہوئے تھے تو جو تب کے صدر تھے انہوں نے کہا تھا یہ پی نٹس ہیں. کیا آج یہ معیشت کو متاثر کر سکتے ہیں؟ نہیں, اتنا وہ اصل میں معیشت کو اس طرح سے متاثر کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے یہ امداد نہیں تھی, یہ وہ پیسہ ہے جو ہم نے خرچ کیا ہوا ہے امریکہ کے کاؤنٹر ٹیررزم کمپین کی سپورٹ میں. امریکہ نے ہمیں ری ایمبرس کرنا تھا, تو ہمارے یہ پیسے انہوں نے دبا کے بیٹھ گئے. باقر صاحب آج تو آپ وہی بات کر رہے ہیں جو مشرف صاحب فرید زکریا صاحب کے شو پہ کرتے ہیں, لیکن اسی نقطے پہ اجازت لیتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر سجاد کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں اگلے ہفتے تک. خدا حافظ.